علی ہے، لے جائے گا محشر میں بہرحال سلامت، لے جائے گا محشر میں بہرحال سلامت۔ آج اس تیرے ایمان کا نگہبان علی ہے، آج اس تیرے ایمان کا نگہبان علی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ الحمدللہ ہماری محفل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اسی کے ساتھ اس محفل کو جن کی نسبت کی طرف، جس عنوان کی طرف اس محفل کی نسبت کی گئی ہے، وہ عنوان ہے شان امام فضیلت امام حسن مصطفیٰ علیہ جدہ علیہ السلام۔ اور الحمدللہ یہ محفل ہماری اب بلا تاخیر میں کلیدی خطبے کے لیے مولانا ڈاکٹر حافظ میر مرتضیٰ علی شاہ قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلیدی خطبے صاحب حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى اطرته وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ حاضرین اکرام، یہ متبرک و معزز بزم جو نواسے رسول، فرزند بطول، جس کی ذات جنت کا پھول، یعنی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس محفل پرنور کے کلیدی خطبے کی ذمہ داری مجھ ناتواں عاجز کے دوشے نازل پر رکھی گئی ہے۔ میں ذمہ داران بزم کا ممنون ہوں، کیونکہ مجھے اس بزم کا کلیدی خطبہ پڑھنا ہے جس کی محبت ایمان کی کلید ہے۔ حاضرین، خطبہ مبارکہ میں جس آیت معظمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ظاہری پاکی بندے کو وضو اور غسل سے حاصل ہو جاتی ہے، اور باطنی پاکی عبادات و اذکار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دونوں پاکیوں کے لیے بندے کی جستجو ضروری اور لازم ہے۔ جب وہ ظاہری و باطنی طور پر پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے ولی قطب ابدال کے منصب جلیلہ پر فائز ہو کر مخلوق خدا کے لیے فیض رساں ہو جاتا ہے۔ حاضرین، جب بندے کی جستجو اس قدر رنگ لا سکتی ہے تو غور فرمائیے، جس کی پاکیزگی کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہو، ان کا معاملہ کیا ہوگا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حاضرین، جب بندے کی جستجو اس قدر رنگ لا سکتی ہے تو غور فرمائیے جس کی پاکیزگی کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ اس آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس سے اہل بیت یعنی پنجتن پاک کے نفوس قدسیہ مراد ہے۔ امام ترمذی نے باب تفسیر القرآن میں آیت تطہیر کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ کر فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے نور نظر حسنین کریمین ہیں۔ حضرت حسن کو شہادت سری ملی اور حضرت حسین علیہ السلام کو شہادت جہری ملی۔ عموماً حضرت حسین کے ذکر مبارک کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے اور مزید ہونا بھی چاہیے، لیکن حضرت امام حسن کے ذکر مبارک سے غفلت پائی جاتی ہے۔ اس پردے غفلت کو چاک کرنے کی شدید ضرورت تھی، جس کی عملی شکل آج کی محفل ہے۔ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے جس طرح فضائل و مناقب احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب بھی بے شمار ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امام حسن کے لیے سجدے کو طویل کرنا، خطبے کو موقوف کرنا، اپنے کاندھوں پر مولا حسن کو اٹھا لینا، اور امام حسن علیہ السلام کے بچپن میں امام حسن کو بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک کی گھٹی دینا یا چسوانا۔ یہاں تھوڑا توقف کرتا ہوا عرض کرنا چاہوں گا، حضرت حسن کی اولاد پاک میں ایک نمایاں شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت پیران پیر کے متعلق یہ واقعہ مشہور اور مستند ہے کہ عالم مشاہدہ میں پیران پیر کے دہن مبارک میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعاب دہن ڈالا تھا۔ آ زماں سے ای زماں تک
نہ صرف عوام خواص بلکہ اولیاء ابدال و اختاب آپ کو غوث العظم سید الاولیاء باج الاشب کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ اس شخصیت کا معاملہ کیا ہوگا جو راست شیر خدا اور زہرا بطول کے فرزند ہو اور جن کی گھٹی میں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ اجزا سے سراپا ہے بنا شبیر و شبر کا، یہ اجزا سے سراپا ہے بنا شبیر و شبر کا، لعاب مصطفیٰ شیر زہرا خون حیدر کا۔ یقیناً یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور غوث العظم کا ذکر پاک رافضیت اور خارجیت کے لیے گرا ہے۔ چنانچہ غوث پاک کی مناقب میں لکھی گئی کتاب نزہۃ الخاطر عظم اللہ علی خاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 41 پر رقم ہے، ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ملا علی خاری فرماتے ہیں، بے شک مجھے اکابر سے پہنچا ہے کہ سیدنا امام حسن نے جب خیال فتنہ و بلا کے خلافت کو ترک فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ میں اور آپ کی اولاد پاک میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ خطب اکبر خود حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ہوئے، اور خطب اوسط سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، اور خطب آخر امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ الحمدللہ یہ بزم تینوں افتاب سے محبت کرنے والوں کی ہے۔ میں اس بزم متبرک کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے صدر اجلاس و خطباء و علماء و مشائخ و سامعین کا اس بزم پر نور میں صمیم قلب و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق جس کی بائی سے سب افتخار ہے، ہاں وہ حسن ہی حسن کا ایک شاہکار ہے، ہاں وہ حسن ہی حسن کا ایک شاہکار ہے، زندہ کیا ہے نانا کی سنت کو مرحبا، صلح حسن میں پنہا نبی کا وقار ہے، صلح حسن میں پنہا نبی کا وقار ہے، لکھتا ہے کیسی شان سے شرطیں و صلح کی، لکھتا ہے کیسی شان سے شرطیں و صلح کی، کاغذ پہ اس کی نوک قلم ذوالفقار ہے، کاغذ پہ اس کی نوک قلم ذوالفقار ہے، لکھتا ہے کیسی شان سے شرطیں و صلح کی، کاغذ پہ اس کی نوک قلم ذوالفقار ہے۔ نانا رسول بابا ہے مولا کائنات، نانا رسول بابا ہے مولا کائنات، اور خود ازل سے خلد کا وہ شہر یار ہے، اور خود ازل سے خلد کا وہ شہر یار ہے۔ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مولانا حافظ سید شاہ حسین قادری المعروف طلحہ پاشا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب سرور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بڑی محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیالہ سارے عقل میں ڈبا کو لالوں میں،
नबी की नात को फूला पिना को लायूं मैं, खियाला सारे अकल में डुबा को लायूं मैं, नबी की नात को फूला पिना को लायूं मैं, तुम्हारी नाता को लिखने के वास्ते आका कलम दवात को पानी ढला को लायूं मैं, खियाला सारे अकल में डुबा को लायूं मैं, नबी की नात को फूला पिना को लायूं मैं, तुम्हारी नाता को लिखने के वास्ते आका कलम दवात को पानी भला को लायूं मैं। मेरे सर को न को देखो, बहुत इल्जाम है इस पर। मेरे सर को न को देखो, बहुत इल्जाम है इस पर। मैं जिसकी छांव में ठहरा हूँ उस दीवार को देखो, मैं जिसकी छांव में ठहरा हूँ उस दीवार को देखो। मदीना दो कदम पर है अगर सच्ची अकीदत तो, मदीना दो कदम पर है अगर सच्ची अकीदत तो, मोहम्मद कह के तुम इस पार से उस पार को देखो। मदीना दो कदम पर है अगर सच्ची अकीदत तो, मोहम्मद कह के तुम इस पार से उस पार को देखो। अगर तुमको चलते फिरते खुदा के फजल को देखना हो तो, अगर तुमको चलते फिरते खुदा के फजल को देखना हो तो मेरे सरकार को सरकार के घर बार को देखो। अगर तुमको चलते फिरते खुदा के फजल को देखना हो तो, अगर तुमको चलते फिरते खुदा के फजल को देखना हो तो मेरे सरकार को सरकार के घर बार को देखो। यूं मदीने में आए मस्ताने शमा रोशन के जैसे परवाने, यूं मदीने में आए मस्ताने शमा रोशन के जैसे परवाने, हर बड़े ने बड़ा कहा है उन्हें, है वो कितने बड़े खुदा जाने। हर बड़े ने बड़ा कहा है उन्हें, है वो कितने बड़े खुदा जाने। फकत अली का गुलाम हूँ, सवाब लेकर क्या करूंगा। फकत अली का गुलाम हूँ, सवाब लेकर क्या करूंगा। हुब्बे अली से है दिल मुअत्तर, गुलाब लेकर क्या करूंगा। फकत अली का गुलाम हूँ, सवाब लेकर क्या करूंगा। हुब्बे अली से है दिल मुअत्तर, गुलाब लेकर क्या करूंगा। खबर में जो आया फरिश्ता ये कह के चला गया, खबर में जो आया फरिश्ता ये कहकर चला गया। दिल पे है नामे अली तो हिसाब लेकर है, दिल पे नामे अली है, दिल पे नामे अली तो हिसाब लेकर क्या करूंगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा नजराने अकीदत पेश करें। प्रिय बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं डॉक्टर मीर अली मुर्तजा साहिब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने ये अहकार को याद किया और शान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौके पर कुछ उनकी मनाकिब को बयान करने का मुझे मौका दिया। मैं बेइंतहा तहे दिल से और मैं खुद खानवादे से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में ऐलान है। आज दौरे हाजिर में हर कोई ये चाहता है कि कोई दलील है, कोई दलील पेश करो, आप नबी की तारीफ करो, दलील। आज मैं भी आप वाकिफ हैं इस चीज से और हर एक शख्स का यही कहना है। आप अगर नबी की बात करते हैं, नबी की औलाद की बात करते हैं तो लोग पहले दलील पूछते हैं। सामईन मोहतरम, कुरान खुदा को मालूम था कि लोग जब दलील पूछेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की शान को 14वीं की चांद की तरह कुरान मजीद में आयतों को रोशन की तरह दलील कर दिया। जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है आसमान में, उसी तरह अहले बैत के शान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ताकि ये रोशनी को कभी खत्म ना किया जाए। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। सामईन मोहतरम, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान का जो फरमान है वो अल्लाह का है। कुरान की जो बात है वो अल्लाह की बात है। अब यहाँ जो बात हो रही है वो अल्लाह तबारक व तआला नबी के सामने पेश कर रहा है, नबी के सामने पेश कर रहा है और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के सामने ये बात को पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अहले बैत की मवद्दत और उनकी मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करना पहले अल्लाह ने मुस्तफा को बताया, फिर मुस्तफा ने उम्मती को बताया। सामईन मोहतरम, अल्लाह बता रहा है ऐ महबूब कह दीजिए मैं तबलीग रिसालत के मुताबिक तुमसे कुछ
उजरत तलब नहीं करता, मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ रहो। सामईन मोहतरम, मोहब्बत और मवद्दत में थोड़ा सा फर्क है। मवद्दत बड़ी इंतहा की चीज है, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज है तो मवद्दत है। सामईन मोहतरम, मैं आसानी के साथ आपके सामने ये बात को अर्ज करूं, मोहब्बत और मवद्दत में ये फर्क है। सामईन मोहतरम, ये होता है, आप देखेंगे एक तालाब होता है, नदी होती है, समंदर होता है, बेशुमार मखलूकात उसमें रहते हैं। सामईन मोहतरम, मैं आपसे पूछूं कि कछुआ कहाँ रहता है, आप कहेंगे कि ये पानी में रहता है। फिर उसके बाद आप ये भी कहेंगे कि ये समंदर में भी रहता है, उसके बाद जमीन पर भी रहता है। आप मेंढक को देखेंगे, वो पानी में भी रहता है, उसके बाद जमीन पर भी रहता है। आप उसके बाद दीगर मखलूकात को देखेंगे जो पानी में भी रहते हैं और उसके बाद जमीन पर भी रहते हैं। इसलिए जो पानी से मोहब्बत करते हैं और पानी नहीं रहने के बावजूद भी उनकी जिंदगी गुजर बसर हो जाती है, मगर मखलूकात में जो रहने वाली चीज है मछली, वो पानी में रहती है, पानी के अलावा जमीन पर नहीं रहती, क्योंकि दीगर मखलूक को पानी से मोहब्बत है, मगर मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। अगर पानी ना मिल जाए तो वो मौत के कुएं में उतर जाती है। सामईन मोहतरम, इसी तरह अहले बैत हमारे लिए मवद्दत है। उनसे दूर हटो तो समझ जाओ कि हम हलाकत में जा रहे हैं, उनसे है, मगर जुदी फजीलतों के अगर कोई मालिक है तो अहले बैत अतहार है। ये पंजतने पाक हैं जो जुदी फजीलतों के मालिक हैं। सामईन मोहतरम, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं। मेरे आका ने इनकी जुदी फजीलत में बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बिदमी का दमी व लहमी का लहमी, अरे अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है और तेरा खून मेरा खून है। सिर्फ इतना ही नहीं, सामईन मोहतरम, हम और आप जानते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सामईन मोहतरम, मैं आपके सामने मलफूज़ात बंदा नवाज को पेश कर रहा हूँ। बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? अखी रसूलुल्लाह बैना असहाबिही कुल्लु शकल व मिसलिन। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने मलफूज़ात में ये बयान फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को। हम और आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार के सहाबा में भाईचारगी को कायम फरमाया, भाईचारगी को कायम फरमाया। और हम खियाली बुनियाद पर, अगर जिसकी जैसी खियाल है उस खियाल के बिना पर दोस्ती होती है, और हम सीरत की बिना पर दोस्ती होती है, मगर सूरत की बिना पर दोस्ती कभी नहीं होती। मगर मलफूज़ात बंदा नवाज में है, बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। सामईन मोहतरम, ये दर कैसा, ये दक्कन के राजा का दर है। यहाँ जब कोई सर झुकाता है तो वो सरफराज भी हो जाता है। बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने मलफूज़ात में लिखते हैं, अखी रसूलुल्लाहि बैना सहाबिही कुल्लु शकल व मिसलिन। अल्लाह के रसूल हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सीरत की बुनियाद पर भाईचारगी को कायम फरमाया, उसके साथ साथ सूरत के बिना पर भी भाईचारगी को कायम फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अखी रसूलुल्लाह बैना सहाबी कुल्लु शकल व मिसलिन। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं, बाकी बैना अबू बकर व उमरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा नवाज के, मैं आपके अहले गैरी की बात नहीं कर रहा, दक्कन की सरजमीन पर जो 700 साल से हुकूमत, रूहानी हुकूमत जिसकी चल रही है, वो बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं अपने मलफूज़ात में से, वाक़ी अबू बकर व बैना उमरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूरत के बिना पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया। हम सूरत के बिना पर, हालांकि ये भी मक्की के सहाबा है, सहाबी है, वो भी मक्के की सहाबी है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत के बिना पर जब भाईचारगी को कायम फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, वाक़ी उस्माना बैन अब्दुर्रहमान बिन औफा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे अबू बकर तुम उमर के भाई हो, अरे उस्मान तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाई हो। जब ये बात खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाक़ी बैनहु व बैन अलीयुन, वाक़ी बैनहु व बैन अलीयुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे अली, अबू बकर, उमर दोनों भाई हैं सूरत की मुशाबहत के तौर पर, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सूरत के बिना पर ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। अरे अली, तेरी सूरत तो मेरी सूरत की मुशाबह है, तुम मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, तुम मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। ये जुदी फजीलत है। और उसके बाद बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते हैं कि ये हजरत
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फदाइल में से सबसे बड़ी फजीलत है। और उसके बाद तफसीर मुंतकिद में हुजूर सय्यदना ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, शान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बयान फरमाया, बड़ी प्यारे अंदाज से आपने बयान फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं दीन के सच्चे हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय अबू बकर तुम दीन के सच्चे हो। और उसके बाद अय उमर तुम अदल इंसाफ करने वाले हो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सखावत करने वाले हो अय उस्मान। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम में सबसे बड़ा अगर कोई कारी है तो वह उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उसके बाद हलाल और हराम का इल्म जानने वाला हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखातिब होकर अय अली तू दुनिया का सबसे बड़ा कादी है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं दो आदमियों में फैसला करने का भी शक नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया के सबसे बड़े काजी का नाम अली है, सबसे बड़े कादी का नाम अली है। सामान्य मोहतरम ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहदादे की महफिल है। सामान्य मोहतरम डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप कहे कि हम करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान है, रूह है, हम करते रहेंगे। शान इमाम हुसैन को करते रहेंगे, वो शहदाए करबला के जलसे करते रहेंगे, उनके मनाकिब पढ़ते रहेंगे, उनकी अज़मत और यहाँ तक कि उनके सजदे की शान को भी बयान करेंगे, उनके मनाकिब को बयान करेंगे। सामान्य मोहतरम उसके साथ साथ हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की महफिल को भी हम सजाया करेंगे, उनके जिक्र को भी हम किया करेंगे। सामान्य मोहतरम हजरत इमाम हसन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सामान्य मोहतरम इमाम हुसैन ने जिसे अपना पीर माना है उसे इमाम हसन कहते हैं। इमाम हुसैन ने जिसे अपना रहबर माना है उसे इमाम हसन कहते हैं। सामान्य मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन 6 महीने बाद हजरत इमाम हुसैन पीते हैं। 6 महीने पहले लुआबे दहन को चूसने वाली दात का नाम इमाम हसन है। सामान्य मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत बर्रा बिन आदिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, क्या बयान फरमाते हैं? हजरत बर्रा बिन आदिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने मुबारक पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिठाकर इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फअहिब्बहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ परवरदिगार मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने पर अपने शान मुबारका पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिठाकर आए तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखने के बाद इरशाद फरमाया निअमल मरकबू रकिबत या गुलाम। आपने जब ये सरकार को आते हुए देखा, ये पुरनूर मंजर को देखा कि सरकार के गोशे मुबारक पर इमाम हसन अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है। उसके बाद आपने कहा निअमल मरकब रकिबत या गुलाम। और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कितनी प्यारी सवारी है, अरे हसन आपकी कितनी प्यारी सवारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फौरन इरशाद फरमाया व निअमल मराकिब हुआ, क्या तुझे सवारी अच्छी दिख रही है? क्या सवार होने वाला हसन अच्छा नहीं दिख रहा? सामईन मोहतरम सवारी भी अच्छी है, होने वाला सवार भी अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तो इरशाद फरमाए सवारी जितनी अच्छी है सवार होने वाले भी उतने अच्छे हैं। सामईन मोहतरम आप ये देखिए जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब काबे के बुतों को गिराने की बात आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुत्ते पूरे गिरा दिए, जो ऊंचा बुत था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पहले हजरत अली को अपने शान मुबारक पर चढ़ को उसको गिराया। फिर यहाँ तक ये मामला खत्म नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल ने अली को भी अपने खांधे पे उठाया और अली के शहजादों को भी अपने खांधे पर उठाया। सामईन मोहतरम हजरत इमाम हसन अली मकाम अलैहिस्सलाम ये बड़ी शान और शौकत हदीस शरीफ में आता है। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यारी सूरत किसी की नहीं बनाई। सबसे प्यारी अगर सूरत है तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में उनकी जैसी सूरत को नहीं पैदा फरमाई। सामईन मोहतरम जब सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखते और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अली मकाम अलैहिस्सलाम को देखते तो सामईन मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अल हसन अशबह नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रासी।
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाते हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया, इमाम हसन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो सूरत थी वो पेशानी से लेकर सीने तक आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत थी। सामईन मोहतरम 15 शाबानुल मुअज्जम को इमाम हसन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 सन हिजरी को पैदा होते हैं। सामईन मोहतरम सामने अली भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। 15 शाबान मुबारक 3 सन हिजरी को इमाम हसन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुनिया में तशरीफ लाए। लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली इसका नाम रखो। सामईन मोहतरम क्या हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह इसका नाम आप रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसका नाम नहीं रखता, इसका नाम रखना है खुदा। अल्लाह तबारक व तआला इसका नाम रखेगा, खुदाए ताला इसका नाम रखेगा। सामईन मोहतरम पैगाम लेकर हजरत जिब्रील हाजिर हुए, बाद सलाम क्या किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहजादा पैदा होने की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला मुबारकबाद पेश करता है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इस शहजादे का नाम आप हसन रखें। सामईन मोहतरम दुनिया में कोई हर बच्चा पैदा होता है उसके खानदान वाले उसका नाम रखते हैं, मगर हसन पैदा होता है तो खुदा नाम रखता है। सामईन मोहतरम ये फदाइल हैं, ये इमाम हसन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फदाइल हैं। सामईन मोहतरम बेशुमार उनके फदाइल हैं, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी मनाक़िब दिया है। हाँ, आज के दौर में चाहिए कि हम इनसे मोहब्बत रखें, इनकी मोहब्बत में रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे मोहब्बत करने वालों के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाता है। सामईन मोहतरम हजरत इब्न असाकिर ने इस हदीस को नकल फरमाया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़ुनैया व इल्ला क़समत व हुवा यक़ूल। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से सुना है, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूँ। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, व फातिमा तो हमलुहा, मेरी दरख्त की टहनी का नाम फातिमा है। व अली निकाहुहा, मेरे दरख्त के शगुफे का नाम अली है। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और मेरे फल का नाम हसन और हुसैन है, मेरे दरख्त के फल का नाम हसन और हुसैन है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, सामईन मोहतरम इनसे मोहब्बत करने का फायदा क्या है, इनसे मोहब्बत करने का फायदा क्या है। सामईन से मोहब्बत करते हैं, नबी के घराने से मोहब्बत करते हैं। सामईन मोहतरम नबी के घराने से मोहब्बत करने से क्या फायदा होता है, मैं आपको इस हदीस के तहत बताता हुआ चलूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूँ। वह फातिमा तो हमलुहा, मैं ये मेरी बेटी फातिमा मेरे दरख्त की टहनी है। उसके बाद इरशाद फरमाया, व अली निकाहुहा, मेरी दरख्त के शगुफे का नाम अली है। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, मेरे दरख्त के फल का नाम हसन और हुसैन है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनाम अता फरमाया, वल मुहिब्बूना अहलल बैति वरकुहा, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मेरे दरख्त का पत्ता बन जाता है, मेरे दरख्त का पत्ता बन जाता है। सामईन मोहतरम आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल जन्नति हक़्क़न, मिनल जन्नति हक़्क़न, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में हमारे साथ रहेगा। सामईन मोहतरम हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, इधर उधर अपने कानों को ना दोहराएं। सामईन मोहतरम ईमान के चोर हमारे दरमियान आ गए हैं, पता नहीं चलता कि कैसे हैं। सामईन मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फी अलैहि किताब अल्लाह व इतरतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के बचाने के खातिर 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बीच में ईमान को चोरी करने वाले लोग आ जाए तो तुम क्या करो, तुम ये करो कि अल्लाह के किताब को थाम लो और मुस्तफा के अहले बैत को थाम लो। यही दो चीजें हैं हमारे नजात का दरिया है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला कारसादा बंदा नवाजा पालनहारा, मौला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से हमेशा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला कारसादा बंदा नवाजा डॉक्टर साहब के ये कोशिश को, ये काबिशों को मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जोड़ों की कदमों की बरकतों से मौला कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، آج اس جہاں پہ عقل ہماری ہے یا حسن، آج اس جہاں پہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ بچپن میں دور سے ختم نبوت پہ تھے سوار، بچپن میں دور سے ختم نبوت پہ تھے سوار، کس کے نصیب میں یہ سواری ہے یا حسن، کس کے نصیب میں یہ سواری ہے یا حسن۔ نوری ہے جس کے قلب میں الفت ہے آپ کی، جو منحرف ہے آپ سے ناری ہے یا حسن، جو منحرف ہے آپ سے ناری ہے یا حسن۔ ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، ہے 1000 ماہ کا عرصہ بھی بے اثر، مدت وہ 6 مہینے کی بھاری ہے یا حسن، مدت وہ 6 مہینے کی بھاری ہے یا حسن۔ دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی، دنیا پرست اہل خوارج پہ آج بھی ہیبت تمہارے نام کی تاری ہے یا حسن، ہیبت تمہارے نام کی تاری ہے یا حسن۔ غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں، غوث الورا کے روپ میں مہدی کی شکل میں جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن، جلوہ نمائی آپ کی جاری ہے یا حسن۔ بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن۔ بغداد والے پیر کے معبود کی قسم، کس شان کی یہ نسل تمہاری ہے یا حسن۔ امداد کا ہے وقت اے شیر خدا کے شیر، امداد کا ہے وقت اے شیر خدا کے شیر، اب تیرے ہاتھ لاج ہماری ہے یا حسن، اب تیرے ہاتھ لاج ہماری ہے یا حسن۔ حیدر کا صدقہ کچھ تو ہو عارف کو بھی عطا، حیدر کا صدقہ کچھ تو بھی عارف کو ہو عطا، فیضان تیرا جاری وہ ساری ہے یا حسن، فیضان تیرا جاری وہ ساری ہے یا حسن۔ واللہ ایسی شان تمہاری ہے یا حسن، آج اس جہاں پہ عقل ہماری ہے یا حسن۔ میرے اشعار کے ساتھ مسیحی و مرشدی حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری مدد اللہ العالی سجدہ نشین بارگاہ سرکار الہو والی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علی جدہ علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أبوة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، نبی آل نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، نبی آل نبی کا فیض کافی ہے دو عالم میں، کہیں اور ہم کو جانے کی نہ حاجت ہے نہ عادت ہے، کہیں اور ہم کو جانے کی نہ حاجت ہے نہ عادت ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی و نبی و رسول نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز محترم حاضرین کرام، معزز ناظرین سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امام خلیفۃ رسول اللہ ریحانۃ حبیب اللہ سید شباب اہل الجنہ حسن بن علی المجتبیٰ علیہ السلام کی یاد میں آج کی مبارک مقدس محفل پرنور نشست منعقد ہوئی ہے۔ آپ ہم یہاں حاضر ہیں ہمارے لیے یقیناً یہ باعث سعادت ہے، اور شان اہل سنت کے اس پر یہ لائیو نشر بھی ہو رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے ہم کو جوائن کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، سلام کیا ہے، جس کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، ان کا اس بزم پرنور میں استقبال کیا جاتا ہے۔
میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر چند منٹ کے لیے سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے سوانح مبارکہ کی جھلکیاں دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 2-4 منٹ 5-7 منٹ میں سوانح مبارکہ تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جھلکی ایک جھلک میں اس کی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں ٹاپک کی ہمارے برادر مکرم مولانا سید محمد علی قادری ہاشمی ممشد پاشا صاحب جیدہ مجبور کی، لیکن وہ ناسازی طبع کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکی اور وہ اس وقت علیل ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مظلوم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک ساعتوں کے طفیل اس مبارک مقدس محفل کی برکتوں کے طفیل ان کو صحت تام کفایت عامل عاجل عطا فرمائے۔ میرے لیے جو ٹاپک مقرر کی گئی تھی وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے خطبات کے حوالے سے تھی، لیکن چونکہ ممتاز بھائی آ نہیں سکے تو خطبات سے بڑھ کر اہمیت سوانح مبارکہ کی ہے، تو ہمارے حافظ صاحب کا مشورہ ہوا کہ اس پر میں ہی کچھ لبکشائی کروں۔ ہمارے شعراء حضرات ہمارے سنگھ ہیں اس وقت موجود ہیں اور میں زیادہ وقت آپ پہلے نہیں سکتا، بالکل اختصار کے ساتھ حصول سعادت کے لیے چند اہم نکات مرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو سن 3 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آپ قدم رنجہ فرما ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت، یعنی آپ جس والد محترمہ کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے ان سے بہتر پوری کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے، اور جس مہینے میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اس مہینے سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی مہینہ نہیں ہے، اور جس شہر میں آپ تولد ہوئے اس شہر سے بہتر کوئی شہر نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کسی نے دنیا بھر کے سیاحت کرنے والے سے پوچھا کہ آپ نے دنیا بھر کے مقامات دیکھے ہیں، بتائیے کہ آپ کے لیے کون سا شہر سب سے زیادہ اہم ثابت ہوا، کس شہر نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا، آپ نے دلچسپی محسوس کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کئی ممالک کا سفر کیا، کئی علاقوں میں گیا، کئی شہروں کا دورہ کیا، کئی علاقے دیکھے، لیکن میرے لیے سب سے بڑھ کر اٹریکشن وہ شہر لگتا ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوشترست ہے خوشا شہر کے آنزہ دل برست۔ خاک طیبہ دونوں عالم میں سب سے بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں تیرا محبوب رہتا ہے، میرا محبوب رہتا ہے، ان کا محبوب رہتا ہے، ان کا محبوب رہتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں 18,000 عالموں کو پیکر وجود بخشنے والے خلاق عالم پروردگار مطلق کا محبوب رہتا ہے۔ اس مبارک مقدس شہر میں سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اور جیسا کہ قرآن پاشا سے آپ سماعت کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اشارہ پا کر آپ کا نام حسن رکھا، اور آپ کے سیدھے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی، اور آپ کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضور میں شامل فرما کر تبرک عطا فرمایا، تہنیت فرمائی۔ پھر آپ کی ولادت طیبہ کے شکرانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح فرما کر عقیقہ کیا۔ آج ہم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں نذران عقیدت سراج غلامی پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد مبارک زمین پر جب ہوئی تو آج تو ہم فاتحہ کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح کر کے عقیقہ فرمایا۔ جب اہل سنت ہے تو پھر سب سنتوں پر عمل کرنا۔ جیسا کہ ہمارے حافظ صاحب بولتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی شان میں محفلیں زیادہ منعقد نہیں ہوتی، یہ کڑوا سچ ہے۔ اور دیکھیے ہم امام حسن میں امام حسین میں کوئی تفریق نہیں کرتے، قطعی طور پہ جو امام حسن کا مقام ہے بیائی نہیں وہی امام حسین کا مقام۔ عمر کی کمی بیشی تفاوت اپنی جگہ ہے، اور امام حسین نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تو وہ حفظ مراتب میں معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم علماء کے لیے جو مقام امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے وہی مقام امام حسین شہید دشت کربلا کے ہے۔ اور ہمارے لیے قادریوں کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ حسن اگر ہمارے پیر کے دادا کا نام ہے تو حسین ہمارے پیر کے نانا کا نام ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کی یاد میں تو محفلیں کثرت سے منعقد ہوتی ہیں، لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد میں محفلیں کم منعقد ہوتی ہیں، یہ ٹرینڈ لانا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو تاریخی منصبتی مشاعرے ہوتے ہیں جو مجھے یاد آتا ہے، ایک محتاط انداز کے مطابق 10-15
مشاعروں میں کم از کم میں نے ترہی کلام اب تک پیش کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شان میں، ترہی مشاعروں میں، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شان میں 41 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ترہی مشاعرہ کرنے کے لیے یہاں پر آیا، اور ہمارے حافظ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ حافظ صاحب اب اس خانقاہ میں کوئی محفل صاحب ہو کہ نہ ہو، یہ محفل ناغانہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محفل عام طور پہ کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد قائم کرنا اور آپ کی ذات گرامی کی نسبت پر ناز کرنا یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرہ کیا بولنا چاہیے کہ نیات و شکر بجا لانا، اظہار عقیدت کرنا، یہ در حقیقت اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ عزیزان محترم، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا بچپن مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عاطفت گزرا۔ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 یا 8 سال کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گہرا لگاؤ تھا وہ 8 سال کیسے گزرے، پوری تفصیل نہیں بیان کرتا، اس میں سے ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بالکل بچپن شریف کی عمر تھی، اب ہر عمر کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، جب آپ کی بالکل کم عمر مبارک کے تقاضے ظاہر ہونے کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آتے، نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہوتے تو پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر کو جاتے، وہاں سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اور اس وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بالکل بچپن شریف کی منزل تھی۔ دیکھیں یہاں پر شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ بالکل چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے گھر کو جا کر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے آتے تھے۔ جو لوگ ہر جگہ لکیر کے بازو لکیر چیننے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ کمیونزم کو اسلامی مساوات سمجھ کے شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر پہنچ کے معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کسی کے بھی بچے کو اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لا کر یہ دکھا رہے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے، فاطمہ الزہرا کے بچوں کو مسجد میں لانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ اور بھی جب شہزادے مسجد میں تشریف لاتے کیونکہ مناسبے میں مجاہدین نماز میں مشغول نہیں تو وہ آپ کی عمر مبارک ہی نہیں تھی، ہر عمر میں اس کے مطابق تقاضے ظاہر ہوتے ہیں، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کرتے، بالکل بچپن کی منزل تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو امام حسن علیہ السلام آپ کے پشت انور پر سوار ہو جاتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جماعت کی نماز طویل نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کی نماز میں بعض علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ سے زائد تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے امام کو، 5 مرتبہ سے زائد نہیں پڑھنا چاہیے، اور امام غزالی قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز نے احیاء علوم الدین میں مشورہ دیا ہے، لوگوں کی غفلتوں کو دیکھ کر ان کے رجحانات کو دیکھ کر 5 مرتبہ میں امام تسبیح نہ پڑھے، 3 مرتبہ پہ اتفاق ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ امام کو چاہیے صرف 3 مرتبہ تسبیح پڑھے جماعت کی نماز میں، ہر 5 مرتبہ تک پھر بھی اس سے بڑھ کے تو نہیں پڑھنا ہے جماعت کی نماز میں، کیونکہ جماعت میں سجدوں کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اکیلے سجدہ کر رہے ہیں 5 گھنٹے کا سجدہ کیجیے، 7 گھنٹے کا سجدہ کیجیے، آپ کے خدا کے درمیان کی بات ہے، لیکن 4 لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد ان کا لحاظ رکھنا لازمی ضروری ہے۔ اسلام میں جو ٹائم ڈسپلن کی بات کی گئی ہے، ٹائم مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے، عزیزان محترم کھلے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ٹائم ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اسلام نے جیسا نمونہ پیش کیا، جیسا ڈسپلن کا معیار پیش کیا، آپ کو ملٹری میں فوج میں بھی ویسا ڈسپلن نہیں ملے گا، لیکن وہ ڈسپلن بے نمازیوں سے ظاہر نہیں ہوتا، جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ 1 منٹ انسان کے گزرے گا کتنے سے نیچے ہوتا ہے۔ جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادی ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ گھڑی کے کانٹے کی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے۔ بے نمازیوں کی زندگی تو بولنا جو لوگ برا مانتے ہیں، جانوروں کی طرح گزر رہی ہے، بیلوں کی طرح گزر رہی ہے، ان کے لیے تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، جو صحیح معنی میں مسلمان ہیں، جو صحیح معنی میں قادری ہیں، چشتی ہیں، دیوبندی ہیں، سہروردی ہیں، رفاعی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، حیدری ہیں، علوی ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ نماز کی کتنی ٹائم مینجمنٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو نماز کو طویل کرنے سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا امام کے لیے، لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب سجدے میں جا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پہ سوار ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک امام حسن علیہ السلام خود سجدے، جب تک سرکار کے پشت انور سے خود نہ اتر جاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ اب وہ شہزادے کی مرضی ہے کہ 1 منٹ کے بعد اٹھیں، کہ 2 منٹ کے بعد، کہ 5 منٹ کے بعد، جب تک وہ خود اتر نہ جاتے، اور کوئی عقل اس وقت شعور کی منزل نہیں تھی، شعور کی عمر مبارک نہیں تھی، تو آدمی شعور کی حالت میں تھا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، بالکل بچپن شریف کا زمانہ۔ تو عزیزان محترم، جب تک آپ کی مرضی مبارک ہوتی، سید المرسلین مسلح پہ جلوہ فرما ہوتے، اور آپ کے صحابہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حالت سجدہ ہی میں ہوتے. جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے اترتے تو پھر نماز کا سلسلہ آگے بڑھتا. اور جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں ہوتے تو شہزاد گرامی سرکار کے مصلی پر سامنے سے جاتے اور سرکار کے دونوں قدم مبارک کے نیچے سے پیچھے سے نکل جاتے اور پھر پیچھے سے آتے اور سامنے سے نکل جاتے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر کسی مسجد کے مصلی پر امام امامت کے لیے ٹھہرا اس کا پوترا اس کا نواسا اس طرح اگر آ کر اس کے مصلی پر کھیل کھیلے تو کیا مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی اس کو دوسری نماز پڑھانے کی اجازت دے گی اس کے بعد؟ عزیزان محترم یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امام امام حسن مصطفیٰ کا غلام ہے. جتنی مسجدوں کے جتنے امام ہیں وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں. اماموں کے لیے احکام الگ ہوتے ہیں, غلاموں کے لیے احکام الگ ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک میں سے کبھی سامنے سے نکلتے کبھی پیچھے سے. اب میں بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے زیر عاطفت آگے پہلے تو سیدہ کائنات چند مہینے دربار فرما رہی پھر مولا کائنات کے زیر عاطفت آ پائے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک تو زیادہ نہیں تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور مبارک آیا تو آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. جو لوگ دین کو صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صحابہ وغیرہ یہ سب یہ ہاتھی کے دانت سے دکھانے کے پیچھے سے کچھ اور مقصد کار فرما ہے. در حقیقت اگر واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر پیروی کرنے والے ہیں طریقے کی پیروی کرنے والے تو سنیے. جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ کے درمیان کیا معاملہ تھے. ایک بات میں فاروق اعظم کے حوالے سے عرض کروں, صرف ایک بات کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہا تو آپ کے سامنے پوری اسکیم موجود تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا وظیفہ دینے کے حوالے سے کہ سینئرٹی کی بیسس پہ آپ وظیفہ دیتے تھے. جو زیادہ سینئر کو زیادہ مال ملتا تھا ماہانہ وظیفہ, اور جن کی عمر کم ہوتی ان کو کم ملتا, اور پھر جن کی عمر زیادہ ہوتی ان کی خدمات کو پیش نظر رکھا جاتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کالج میں یونیورسٹیز میں اور گورنمنٹ جابس میں سینئرٹی کو حکموں کو منصبوں کو دیکھ کر تنخواہیں دی جاتی ہیں. یہ پورا ایڈمنسٹریشن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سائن فرمایا تھا. تو آپ دیکھتے تھے جن کی خدمات زیادہ ان کو تنخواہ زیادہ ملتی تھی, اور سب سے بڑھ کے جو تنخواہ ملتی تھی بدری صاحبہ کو ملتی تھی. ان سے بڑھ کر اور کسی کو ہائی اسکیل نہیں دیا جاتا تھا. سب سے بڑی تنخواہ جو دی جاتی وہ بدری صاحبہ کو دی جاتی تھی. 5,000 دینار ماہانہ عطا کیے جاتے تھے. 5,000 سونے کے سکے پر منتھ وظیفہ پیش کیا جاتا تھا. بدری صاحبہ کی خدمت میں اس سے بڑھ کر وظیفہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا. سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بات یہ تھی کہ وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ نوجوانی کی منزل سے ابھی خدمات کارنامے کھل کے سامنے آئے نہیں تھے. ابھی ہماری زندگی میں آپ قدم رکھنے والے تھے اور عمر مبارک بھی کم تھی. تو عقل یہ کہتی ہے, والفاظ دیگر خارجیت یہ کہتی ہے, ناصبیت یہ کہتی ہے, وہابیت یہ کہتی ہے, عقل کافر یہ کہتی ہے کہ وظیفہ کم مقرر کیا جانا چاہیے. لیکن فاروق اعظم کے ایمان نے فتویٰ دیا کہ شہزادہ رسول ہیں, بدری صحابہ کے برابر آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا. نوجوانی کی منزل میں 5,000 دینار وظیفہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا. آپ کے شہزادے گرامی حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے. عرض گزار میں ابا جان, اے خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک مجھ سے کم ہے اور مجھ سے بڑھ کر ان کو وظیفہ دیا جا رہا ہے. میرا وظیفہ بالکل نوجوانوں کے مطابق زمین آسمان کا فرق, ان کو ہائی اسکیل پے کی جا رہی ہے تو مجھے بالکل اسٹارٹنگ اسکیل دی جا رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیسا بولتے ہیں آج کل عمل دیکھا جاتا ہے. عمل کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمازی نہیں تھے, قرآن نہیں پڑھتے تھے. یہ 7-8 سال 10 سال کا کورس کرنے والے مفسروں کو اگر دین معلوم ہے تو فاروق اعظم جن کی مرضی کے مطابق 17 بار قرآن نازل ہوا, کیا ان کو احکام معلوم نہیں تھے اسلام کے؟ یہاں کسی شرابی کی بات نہیں ہو رہی ہے. عمل کے ترازو میں اگر توڑ کے دیکھا جائے عبداللہ بن عمر کسی اونے بونے کا نام نہیں ہے. فاروق اعظم کی گود میں تربیت پانے والے رسول اللہ کے صحابی کا نام ہے. آپ کیا عمل میں کمی دکھا سکیں گے؟ عزیزان محترم, عمل کی بیس پر اہمیت ماننا, نسبت کی بیس پر اہمیت نہیں ماننا, یہ در حقیقت وہابیت ہے, خارجیت ہے, بدعقیدگی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقائد سے دور 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 تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں پورے عقل و ہوش و حواس کی حالت میں آپ کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن پیش کر رہا ہوں. لوگ بولتے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, دور اندیشی سے کام نہیں. فاروق اعظم سے بڑھ کر دور اندیشی کس میں پیدا ہوگی؟ عزیزان محترم, آپ کے سامنے 2 باتیں تھیں. عبداللہ بن عمر حاضر میں عبداللہ ابا جان, میرے لیے اتنی کم تنخواہ مقرر کی گئی, بالکل اسٹارٹنگ جو اسکیل ہے مجھے دیا جا رہا ہے سب سے بڑھ کر تو اسکیل ہے بدری صحابہ کے مطابق. جبکہ جنگ بدر ہوئی تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. اس وقت کا اسکیل آپ کو دیا جا رہا تھا. اب بعض لوگوں نے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ آل رسول کی خدمت میں لا کر لوگ حدیث نظرانے پیش کرتے ہیں. حدیث نظرانے پیش کرنے والوں کو معلوم ہے
کہ ان کے نواسوں کی خدمت میں لا کر جو کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے مدینہ منورہ سے کئی کم زیادہ ہو کر وہ زیادہ ریٹرن بھی ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو معلوم ہے وہ کیا بتاؤں تجھ کو ظاہر تجھ سے میں تو نے ظالم کبھی پی ہی نہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کیا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ انویسٹمنٹ کے اور کتنے طریقے ہیں دنیا میں. تو عزیزان محترم اب آل رسول کی خدمت میں مال پیش کیا جاتا ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, خارجی ناصبیوں کے پیٹ میں. ابھی تو ان کو دیکھنا ابھی بہت باقی ہے. امام مہدی کا جب ظہور مبارک ہوگا جنگیں ہوں گی تو باقاعدہ مال انفال اہل بیت پاک میں امام مہدی اپنے ہاتھ سے ہدیوں نذرانوں تحفوں کی شکل میں پیش فرمانے والے ہیں. ابھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا, ابھی تمہارا جلنا بلنا ابھی بہت باقی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کیا رہی ہے دمادم صدائے کل خیر. اب امام مہدی علیہ السلام جو کریں گے کیا وہ غلط بات ہوئی؟ امام مہدی کو یہ معلوم کہ وہ بھی انسان کی اولاد ہے, وہ بھی انسان کی اولاد ہے, ان کے دادا بھی آدم, ان کے دادا بھی آدم, ان کی اماں بھی ہوا, ان کی بھی اماں بھی ہوا ہے, ان کی رگوں میں لال خون ہے, ان کی رگوں میں سفید خون ہے. کیا یہ بات سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو شیطانی فلسفہ ہے؟ جب عقل نصوص شرعیہ سے ٹکراتی ہے تو شیطانیت ہوتی ہے. اسلام کا مذاق اڑانے جانے کے برابر ہے یہ بات. آپ عقل کو وہاں استعمال کیجئے جہاں شریعت نے آپ کو گنجائش رکھی, جہاں نصوص وارد ہو گئے. اللہ رب العزت نے آل رسول کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک اپنے پاک خاندان کے لیے زکات کے ناپاک مال کو منع فرما دیا. تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ اپنی عقل کے گھوڑے لا کر یہاں دوڑا کر اپنی دیڑھی کی الگ مسجد بنا کر جہنم میں جانے کا سامان کریں؟ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی فکر, جو بھی عقیدہ, جو بھی نظریہ ہوگا جوتے کی نوک پر ٹھوکر پہ اٹھا لے جانے کے قابل ہے. وہ جہنم میں لے جانے والا طریقہ ہے, جنت میں لے جانے والا طریقہ نہیں. عزیزان محترم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے مطابق 17 مرتبہ قرآن نازل ہوا, 1 بار 2 بار 3 مرتبہ نہیں. جب میں چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ دے, جب تم چلو زمین چلے آسمان چلے. وہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عز المسلمین ہے, جن کا نام آج بھی اہل روافظ کے لیے ذوالفقار حیدری کے جیسی تاثیر رکھتا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بدری صحابہ کے مطابق وظیفہ مقرر فرما رہے ہیں. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تیر میں 2 نشانے لینا ہے ہمارے کو. صرف رد خارجیت بول کے ہم کہہ نہیں سکتے. رد رافضیت وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم کام ہے. یہ خارجیت تو جمعہ 8 دن کی پیداوار ہے. کہ رافضیت بہت پرانا فتنہ ہے, اور اپنے خاندانی پس منظر کے پیش نظر, خاندانی بیک گراؤنڈ کے پیش نظر ہمارے لیے تو سب سے اہم جو مورچہ ہے وہ رد رافضیت کا ہے. ہماری 25-30 نسلوں کی محنت, 900 سال کی ہماری محنت کا خلاصہ ہے وہ. اور ہمارے سرکار, ہمارے پیر حضور غوث اعظم مستعیر ایسے کامیاب ہوئے رافضیت کو ٹھکانے لگانے میں کہ قیامت کی صبح تک کے لیے آپ نے رافضیوں کو مائنورٹی میں داخل کر کے چھوڑ دیا. 20% کی آج پوری روئے زمین پر مسلمانوں میں رافضی باقی نہیں رہے. یہ خود میرے پیر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے شہزادے عبد القادر گیلانی کی کرامتوں میں سے کرام. تو بہرحال عزیزان محترم بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پر؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبداللہ بن عمر حضرت کی عقل وہاں پر آپ درمیان میں لائیے جہاں نصوص وارد نہ ہو, نص وارد ہو چکی. اللہ نے قرآن میں جب خاندان اہل بیت نبوت کی محبت کو فرض قرار دے دیا تو آپ کو کہاں سے پھر حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو لا کر وہاں پر دوڑائیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, ابلیس بھی اس میں شامل تھا, حکم دیا گیا اسجدوا لآدم. اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عقل دوڑا کر کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کس سے پیدا کرا, کس نے پیدا کرا؟ سوال پڑا تھا. حکم تھا کہ سجدہ کرو, سجدے میں گر جانا تھا. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ محبت فرض ہے تو محبت کرنا. کیوں کرنا؟ ان کا خون لال ہے تو ہمارا خون ادا ہے کیا؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے تو ہم کسی اور مخلوق کی اولاد میں ہے کیا؟ تو جسمانی طور پر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گا, مگر اس حکم کو اگر تو نہیں مانا تو روحانی طور پر اولاد آدم میں پیدا ہونے کے باوجود ابلیس کی ذریت میں شامل روحانی طور پر. عزیزان محترم اولاد صرف جسمانی نہیں ہوتی, جسمانی اولاد بھی ہوتی ہے, روحانی اولاد بھی ہوتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض گزار ہوئے, ابا جان حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک مجھ سے کم ہے اور آپ ان کے لیے بدری صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر فرما رہے ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شادی اس وقت ہوئی جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. امام حسن علیہ السلام ابھی سیدہ کائنات کے بطن مبارک میں جلوہ فرما نہیں تھے, اس وقت غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا. بدری صحابہ کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر فرما دیا سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے. عبداللہ بن عمر سرکار اپنے والد کی خدمت میں کیا, ابا جان بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, ان کے لیے بدری صحابہ کے برابر وظیفہ, میرے لیے اتنا کم. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا
देखो इंसान इंसान सब भाई भाई हैं, इंसान इंसान में कोई तकलीफ नहीं है, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, खानदान कबीले का कोई इस्लाम में एतबार ही नहीं, नऊजुबिल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। आपने ये नहीं कहा, आपने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला तुम किसके बारे में सवाल कर रहे हो? हसन उस शख्सियत का नाम है जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, जिनके नाम मुरसलीन के पेशवा हैं। तुम ये पूछ रहे हो कि हसन मुश्तबा के लिए वजीफा ज्यादा मुकर्रर किया गया और तुम्हारे लिए कम। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या फातिमा क्या हसन की माँ की तरह तुम्हारी माँ है? क्या हसन के नाना के जैसा तुम्हारा नाना है? जब नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि तुम्हें वजीफा भी वो नहीं दिया जाएगा जो उनको दिया जाएगा। अमल की बात करने का कोई तुक ही नहीं था, अमल की बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि अमली मैदान में तो आप कदम रख रहे थे। ये मामला सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सैयदना इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का, फिर इमाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। मैं किसने बोलता उस ताल्लुक से सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, एक बात कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस फैसले को जारी रखा और दोनों शहजादों को, इमाम हसन को और इमाम हुसैन को, अपने 12 साल दौरे खिलाफत में बदरी साहबा के बराबर वजीफा पेश कर दिया। यही तरीका उमर फारूक का भी है, यही तरीका उस्मान गनी का भी है, यही तरीका सहाबा का भी है। सहाबा वाला काम, सहाबा वाली फिक्र, सहाबा वाला नजरिया, सहाबा वाला अकीदा ये है कि अमल को दूसरे स्टेज में रखा जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत को पहले स्टेज में रखा जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अमल में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन निस्बत एक ऐसी चीज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वहाब से अता फरमाता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला भी इस तरीके पर कायम रहे। 12 साल तक दोनों शहजादों को आपने बदरी साहबा के बराबर वजीफा दिया, यहाँ तक कि जब आपकी शहादत मुबारक का वक्त आया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी बलवाइयों को दफा करने में तन मन धन की बातें लगाकर आपकी हिफाजत का इक़दाम किया, पूरी कोशिश फरमाई। और यहीं से बात भी समझ में आती है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का ये डिसीजन बताता है कि उस्मान गनी के बारे में लोग बोलते हैं कि बनु उमय्या में से थे, तो थे, वो एक अलग बात है, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस्मानी तौर पर बनु उमय्या में थे तो क्या हुआ, फिक्री तौर पर वो हाशिमी थे, उनका अमल हाशिमियों के फेवर में था। हाशिमी निस्बत की सदर करना है उनका वतीरा, उनका सेवा था। उसके बाद फिर मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम का ज़माना आया और उस ताल्लुक से मैं ज़्यादा नहीं बोलता, एक बात फिर उस ताल्लुक से भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात, वो ये है कि बास आधे खड़े समझते हैं, आपने सुने होंगे बाहर कि इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम के डिसीजन के खिलाफ थे, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अल-इयाज़ु बिल्लाह, बिल्कुल झूठी बात है। एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ मैं खिलाफत हैदरी के हवाले से, देखिए अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है, कोई बड़ा पेशवा है और उसके घर में उसका बेटा अगर उसके खिलाफ हो जाए तो क्या उस तहरीक की बात को उसके हाथ में दी जा सकती है? इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर जो मशवरे दिए जो आपको समझ में आया वो तो कुरान का हुक्म है, और शाविरहुम फिल अम्र, लेकिन जब मौला कायनात करमल्लाहु वजहहु करीम ने मैदान में फौजों को उतारा, ये बाल से बारीक तलवार से तेज मामले में इशारा भी नहीं देता कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब जो भी वाली के पेश आए तो मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम का शेर मैदान में उतरकर जोहर दिखाया तलवार के, दुनिया को मानना पड़ा कि शेर का बेटा शेर होता है। और आप मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम के दस्ते रास्त बने रहे, राइट हैंड बने रहे, यहाँ तक के मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम के जब दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया, लोगों ने आपसे पूछा कि आपके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हम खलीफा बना लें, तो मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम ने फरमाया कि मैं दुनिया से उस तरह जाना चाहता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। सरकार ने अपने पीछे किसी को खलीफा नहीं छोड़ा, उम्मत की सवाबदीद पे छोड़ दिया। मैं भी मेरे सरकार के तरीके पे अमल कर रहा हूँ, और ये नहीं बोलता कि उनको खलीफा बनाओ, और ये भी नहीं बोलता कि उनको खलीफा मत बनाओ, क्योंकि वो शहजादे रसूल हैं, ऐसा भी उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। ना मैं हुक्म देता हूँ ना मैं तुमको मना करता हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम खिलाफत राशिदा के मनसब पे फाइज हुए। अब उसके बाद ज़माने गुजरते गए, बहुत गुजरते गए, जो झलक और देख लीजिए, मैं बात को ख़त्म कर दूँ। उसके बाद हुआ क्या, आपने उम्मत को खून खराबे से बचाने के लिए वो इक़दाम फरमाया जिसका ऐलान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर उसको फरमाया था जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिल्कुल बचपन की मंजिल में थे। इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़ियतैन मुस्लिमैन, मेरा ये बेटा सैयद है, शायद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जरिए मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह फरमा दे। चुनांचे इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने रबीउल अव्वल शरीफ सन 41 हिजरी में उम्मत को कष्ट व खून से बचाने के लिए, उनके नाना की उम्मत थी तो उनको अफसोस था, माले मुल्क दिले बेरहम का मामला नहीं था, नाना के नाम का कलिमा पढ़ने वाले थे तो नवासी का के दिल में दर्द महसूस हो रहा था। चुनांचे आपने बादलों सुनते हैं वो
हिम्मत हार गए, नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, हिम्मत हारने की कोई बात ही नहीं थी वहाँ पे, नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अज़ीज़ान मोहतरम, जिनके नाना का कलिमा पढ़ने वाले थे, वालिफा से दीगर जिनके घर के दामन से वाबस्ता थे, तो उनको उसका एहसास था। तो चुनांचे आपने अपने नाना जान की उम्मत पर रहम फरमाकर खून खराबा नहीं देख सकते, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो जाहिर सी बात है हज़ारों लोग मारे जाते हैं, लाखों औरतें बेवा, लाखों बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो आप देख नहीं सकते थे। चुनांचे आपने एक ऐसी कुर्बानी दी, या तो आपके नाना जान ने ऐसी मिसाल कायम की थी, खुलाफा को जिंदगी की भीख देकर उनको माफी का परवाना सुनाया था। ये काम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आप ही के शहजादे ने उन तलखा की औलाद को फिर जिंदगी में भीख देकर 2 दिन की जिंदगी में जिंदगी गुजारने की मोहलत अता फरमाई। ये काम या तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फिर आपके नवासे ने। और फिर इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम की सुलह के साथ, सुलह का मतलब आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज था, बस और कुछ नहीं, इताअत वगैरह बड़े बड़े अल्फाज मौजूद बिल्ला कुछ भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज वक्ती तौर पे सुलह समझौता करके आपने खामोशी इख्तियार की। और उसके बाद खिलाफत राशिदा का इख्तिताम हो गया। इसके बाद फिर आप मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए सन 3 हिजरी में। उसके बाद आप मदीने पाकी में रहे, मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहहु करीम ने कूफा को दारुल खिलाफा मुंतकिल फरमाया, तो आप भी कूफा को तशरीफ ले गए। फिर रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में सुलह करने के फिर मदीने मुनव्वरा को वापस आ गए। आपने समझे कि 2-4 साल का वक्त आपका कूफा में गुजरा, फिर वापस मदीने मुनव्वरा को आ गए। यहाँ तक कि सन 49 हिजरी में सफ़र के आखिरी हफ्ते में, रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में, अभी सफ़र का आखिरी हफ्ता आपको शरीफ का, या फिर रबीउल अव्वल शरीफ के पहले हफ्ते में मदीने मुनव्वरा में सन 49 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। आपकी उम्र मुबारक 46 साल से 47 साल के दरमियान गुजरी। अब औलाद मुबारक की झलक इस तरह पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसीरुल औलाद बनाया। एक रिवायत के मुताबिक 12 साहिबजादे, एक रिवायत के मुताबिक 15 साहिबजादे हुए, और साहिबजादियाँ एक रिवायत के मुताबिक 6 और एक रिवायत के मुताबिक 8 हुई। और उनमें से औलाद 2 साहिबजादों से हुई, इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम से और इमाम ज़ैद बिन हसन अलैहिस्सलाम से। और आगे चलकर अब सिर्फ इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम के जरिए ही आपकी औलाद मुबारक का सिलसिला दुनिया में बाकी है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फैज़ान की बात उस वक्त तक नामुकम्मल है, अधूरी है, मरदूद है, नामकबूल है, जब तक कि आपके खानदान के चश्मो चराग हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का तज़किरा न किया जाए। दुनिया से कोई जाता है तो अपने पीछे निशानी छोड़ के जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए तो अपनी उस औलाद को छोड़कर गए जिसको अल्लाह ने कुरान में कौसर कहा, और उस कौसर की जलवागरी इस तौर पर हुई कि बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। सूरज तो तुलू होते गए, गुरूब होते गए, लेकिन हसन मुज्तबा के खानदान का ये वारिस जब दुनिया में आया तो ऐलान किया, अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रबू, अगलों के सूरज तुलू होकर गुरूब हो जाया करते थे, ये सूरज हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के घर का सूरज है, दूर फूंक दिया जाएगा और ये सूरज गुरूब नहीं होगा। सारे आज़ा हो इकट्ठे तो बदन बनता है, सारे आज़ा हो इकट्ठे तो बदन बनता है, फूल से फूल मिले तब तो चमन बनता है। सारे आज़ा हो इकट्ठे तो बदन बनता है, फूल से फूल मिले तब तो चमन बनता है। हर्फ आवाज की तरतीब यही कहती है,
حرف و آواز کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، سارے اعضاء اکٹھے تو بدن بنتا ہے، پھول سے پھول ملے تب تو چمن بنتا ہے، حرف و آواز کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے جتنی محبت کلام خدا سے، عقیدت ہے اتنی حسن مصطفیٰ سے، تیری گرد پا سے ستارے ہیں روشن، ہے سرسبز گلشن تیرے نقش پا سے، ہے سرسبز گلشن تیرے نقش پا سے، صداقت ملی گود خیر النساء سے، صداقت ملی گود خیر النساء سے، شجاعت ملی تجھ کو مشکل کشا سے، شجاعت ملی تجھ کو مشکل کشا سے، نہ تلوار کھینچی نہ خنجر اٹھایا، نہ تلوار کھینچی نہ خنجر اٹھایا، کیا زیر دشمن خدا کی عطا سے، کیا زیر دشمن خدا کی عطا سے، عدو ہیں جو تیرے خسارے میں ہوں گے، ملے گی سزا ان کو میرے خدا سے، لیا جنگ کو جیت زور قلم سے، لیا جنگ کو جیت زور قلم سے، بہت خوب پایا ہنر مصطفیٰ سے، بہت خوب پایا ہنر مصطفیٰ سے، جو بھیجے ملائک کو درزی بنا کر، جو بھیجے ملائک کو درزی بنا کر، وہ جنت ہے مانوس تیری خبا سے، وہ جنت ہے مانوس تیری خبا سے، شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا، خدا محفوظ رکھے چشم بس سے ابن حیدر کو، بڑے مشکل سے پایا ہے علی نے جانشین ایسا، بڑی مشکل سے پایا ہے علی نے جانشین ایسا، باضابطہ ترہی منقبتی مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ طرح دی گئی ہے کہ حسن ہے پے کرے صبر و تحمل، اسی طرح پر سب سے پہلے فقیر اپنا کلام پیش کر رہا ہے، ایک مرتبہ باواز بلند شرف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم و علی آلہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں صحابہ اولیاء کل، یہ کہتے ہیں صحابہ اولیاء کل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، یہ کہتے ہیں صحابہ اولیاء کل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل۔ اور شعر ہے کہ امام مجتبیٰ سے محی الدین تک، امام مجتبیٰ سے، امام مجتبیٰ سے محی الدین تک، نبی کے نور کا ہے ایک تسلسل، نبی کے نور کا ہے ایک تسلسل، امام مجتبیٰ سے محی الدین تک، امام مجتبیٰ سے محی الدین تک، امام مجتبیٰ سے محی الدین تک، نبی کے نور کا ہے ایک تسلسل، نبی کے نور کا ہے ایک تسلسل، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، قلم ساکت جہاں عاجز تخیل، قلم ساکت جہاں عاجز تخیل، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، قلم ساکت جہاں عاجز تخیل، قلم ساکت جہاں عاجز تخیل۔ یہ کہتے ہیں صحابہ اولیاء کل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، ہے ایسی شان صبت مصطفیٰ کی، قلم ساکت جہاں عاجز تخیل۔ جوانان جنت کے ہو سردار، جوانان جنت
کہ ہو سردار ہے گھر میں آپ کے مولائیت کل ہے گھر میں آپ کے مولائیت کل جوانان جنت کے ہو سردار جوانان جنت کے ہو سردار ہے گھر میں آپ کے مولائیت کل ہے گھر میں آپ کے مولائیت کل ہے گھر میں آپ کے مولائیت کل الگ ہے شان تسلیم و رضا میں الگ ہے شان تسلیم و رضا میں الگ ہے شان تسلیم و رضا میں جدا ہے آپ کا سب سے توکل جدا ہے آپ کا سب سے توکل عطا ہو کچھ رسول اللہ مجھ کو عطا ہو کچھ رسول اللہ مجھ کو حسن کا صدقہ مولا کا توسل حسن کا صدقہ مولا کا توسل حسن کا صدقہ مولا کا توسل ہے ایسی شان صدق مصطفیٰ کی قلم ساکت جہاں عاجز تخیل مقطع پیش خدمت ہے کہ آیت مودت کا آغاز کل سے ہوتا ہے اسی کی طرف اس مقطع میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مودت آپ کی واجب ہے صفدر مودت آپ کی واجب ہے صفدر گواہی کے لیے ہے آیت کل گواہی کے لیے ہے آیت کل گواہی کے لیے ہے آیت کل مودت آپ کی واجب ہے صفدر مودت آپ کی واجب ہے صفدر گواہی کے لیے ہے آیت کل گواہی کے لیے ہے آیت کل یہ کہتے ہیں صحابہ اور یہ حسن ہے پے کرے صبر و تحمل ہے ایسی شان صفت مصطفیٰ کی ہے ایسی شان صفت مصطفیٰ کی قلم ساکت کہاں عاجز تخیل قلم ساکت کہاں عاجز تخیل کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب سراج یعقوبی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں تبھی کلام پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن ہے پے کرے صبر و تحمل حسن ہے پے کرے صبر و تحمل کوئی کر پائے کیا ان کا تحول حسن ہے پے کرے صبر و تحمل حسن ہے پے کرے صبر و تحمل کوئی کر پائے کیا ان کا تقابل کوئی کر پائے کیا ان کا تقابل وہ سرتا پا شبہ مصطفیٰ ہیں وہ سرتا پا شبہ مصطفیٰ ہیں سبھی ہیں دیکھ کر حیراں تجمل سبھی ہیں دیکھ کر حیراں تجمل مصیبت ہو کہ راحت ہو حسن میں مصیبت ہو کہ راحت ہو حسن میں ہمیشہ ہی کیا اس پر توکل ہمیشہ ہی کیا اس پر توکل محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں گلستان علی کے آپ ہیں گل گلستان علی کے آپ ہیں گل محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں محمد مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں گلستان علی کے آپ ہیں گل گلستان علی کے آپ ہیں گل زمین پر ہی نہیں چرچا حسن کا زمین پر ہی نہیں چرچا حسن کا فلک پر بھی ہے مدحت کا تسلسل فلک پر بھی ہے مدحت کا تسلسل حسن ہر جا نظر آئیں گے تم کو حسن ہر جا نظر آئیں گے تم کو تمہارا ہو اگر اونچا تخیل تمہارا ہو اگر اونچا تخیل مختصر قوم کے بہت اعلیٰ سراج ان کا نسب ہے بہت اعلیٰ سراج ان کا نسب ہے کسی کو کب ملا ایسا تفضل کسی کو کب ملا ایسا تفضل حسن ہے پے کرے صبر و تحمل کوئی کر پائے کیا ان کا تقابل سبحان اللہ کے بعد میں جناب اسماعیل خلیل قدری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نظرانہ عقیدت کی طرف پیش کریں السلام علیکم
قیامت تک اٹھے گا بس یہی خلد، قیامت تک اٹھے گا بس یہی خلد، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، قیامت تک اٹھے گا بس یہی خلد، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، خدا کی راہ میں خوں اپنا دے کر، خدا کی راہ میں خوں اپنا دے کر، بڑھایا دین کا تم نے تفضل، بڑھایا دین کا تم نے تفضل۔ اور انگلش قافیہ دیکھیں، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، رہے گا حشر تک کاسا میرا فل، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، رہے گا حشر تک کاسا میرا فل، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، رہے گا حشر تک کاسا میرا فل، خلافت بھیک میں دے دی وگرنہ، خلافت بھیک میں دے دی وگرنہ، اندھیرے سے ضیاء کا کیا تقابل، خلافت بھیک میں دے دی وگرنہ، اندھیرے سے ضیاء کا کیا تقابل۔ پھر دیکھیں، حسن کا نام لے کر جی رہا ہوں، حسن کا نام لے کر جی رہا ہوں، نہیں ممکن کہ ہو میرا تنزل، نہیں ممکن کہ ہو میرا تنزل، ثنا کا حق ادا کر لوں نہ جب تک، ثنا کا حق ادا کر لوں نہ جب تک، نہ ٹوٹے سانس کا تب تک تسلسل، نہ ٹوٹے سانس کا تب تک تسلسل۔ اور مختار لکھیں، حسن کی منقبت اور تو خدیرم، حسن کی منقبت اور تو خدیرم، اور زمین سے آسماں کا کیا تقابل، حسن کی منقبت اور تو خدیرم، زمین سے آسماں کا کیا تقابل، قیامت تک اٹھے گا بس یہی غل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل۔ حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، حسن نے چٹکی بھر خیرات دی ہے، رہے گا حشر تک کاسا میرا پھول، رہے گا حشر تک کاسا میرا پھول۔ بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری انیس احمد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا علی مقام میں کڑی کلام پیش کریں۔ حسن میں دیکھتا ہے خالق کل، حسن میں دیکھتا ہے خالق کل، نبی کا حسن مولا کا تجمل، نبی کا حسن مولا کا تجمل، حسن میں دیکھتا ہے خالق کل، حسن میں دیکھتا ہے خالق کل، نبی کا حسن مولا کا تجمل، پسینے میں ہے جس کے خلد کی بو، پسینے میں ہے جس کے خلد کی بو، حسن ہے گلشن زہرا کا وہ گل، حسن ہے گلشن زہرا کا وہ گل، حسن جیسا زمانوں میں نہیں جب، حسن جیسا زمانوں میں نہیں جب، حسن کے حسن کا کیا ہو تقابل، حسن کے حسن کا کیا ہو تقابل، حسن جیسا زمانوں میں نہیں جب، حسن جیسا زمانوں میں نہیں جب، حسن جیسا زمانوں میں نہیں جب، حسن کے حسن کا کیا ہو تقابل، دعائیں کیوں نہ ہو مقبول اپنی، دعائیں کیوں نہ ہو مقبول اپنی، دعاؤں میں حسن کا ہے توسل، دعاؤں میں حسن کا ہے توسل، قدم رنجا ہو کوئی گلستاں میں، قدم رنجا ہو کوئی گلستاں میں، قدم کے بوسے لے لالا و سنبل، قدم کے بوسے لے لالا و سنبل، حسن کی عظمتوں کے منکروں پر، حسن کی عظمتوں کے منکروں پر، بجا ہے پڑھنا میرا چاروں ہی پل، بجا ہے پڑھنا میرا چاروں ہی پل، حسن کی آمد آمد ہے چمن میں، حسن کی آمد ہے چمن میں، حسن کے گائے نغمے سارے بلبل، حسن کے گائے نغمے سارے بلبل، رفو چکر ہوئے مصرے کو سن کر، رفو چکر ہوئے مصرے کو سن کر، رفو چکر ہوئے مصرے کو سن کر، تجاہل اور تساہل اور تعامل، تجاہل اور تساہل اور تعامل،
علی کا جوش ہے جذبہ ہے لیکن علی کا جوش ہے جذبہ ہے لیکن علی کا جوش ہے جذبہ ہے لیکن حسن ہے پیکرے صبر تحمل حسن ہے پیکرے صبر تحمل حسن کی آل کے صدقے میں مولا حسن کی ہم میں دے شان توکل حسن کی ہم میں دے شان توکل سنبھل کر منقبت کہنا حسن کی سنبھل کر منقبت کہنا حسن کی علی سے قادری اتنا بھی مت کھل علی سے قادری اتنا بھی مت کھل علی سے قادری اتنا بھی مت کھل سنبھل کر منقبت کہنا حسن کی سنبھل کر منقبت کہنا حسن کی علی سے قادری اتنا بھی مت کھل حسن میں دیکھتا ہے خالق کل نبی کا حسن مولا کا تجمل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں مولانا ڈاکٹر میر مرتضیٰ قادری رضوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مصرے پر میری بڑی صاحبزادی نے بھی کلام لکھا ہے، صدر اجلاس کی اجازت سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد میرا کلام سنا۔ ابھی طالب علم ہے، وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ہیں، امید کی آپ ہمت افزائی کریں۔ کسی سے ہو تماثل نہ تقابل، کسی سے ہو تماثل نہ تقابل، وہ باغ فاطمہ زہرا کے ہے گل، وہ باغ فاطمہ زہرا کے ہے گل۔ اور عرض کیا ہے نہیں ہرگز یہ کہنے میں تأمل، نہیں ہرگز یہ کہنے میں تأمل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل، حسن ہے پیکرے صبر و تحمل۔ حسن کے نام کا ادنا کرشمہ، حسن کے نام کا ادنا کرشمہ، معطر ہو گیا میرا تخیل، حسن کے نام کا ادنا کرشمہ، معطر ہو گیا میرا تخیل۔ حسائل میں بھی اس در کی ازل سے، حسائل میں بھی اس در کی ازل سے، یہ شعر میں بابل لفظ آ رہا ہے، بابل والد کو کہتے ہیں۔ حسائل میں بھی اس در کی ازل سے، ہے باب علم و عرفان جن کے بابل، ہے باب علم و عرفان جن کے بابل۔ یہ کوشش ہے تیری مدحت کی آقا، یہ کوشش ہے تیری مدحت کی آقا، کہاں حسنا کہاں تیرا تفاضل، کہاں حسنا کہاں تیرا تفاضل، کسی سے ہو تماثل نہ تقابل۔ میرے اشعار دیکھیں، مطلب پیش خدمت ہے۔ کسی سے کیا کرے تیرا تقابل، کسی سے کیا کرے تیرا تقابل، تو حسن مصطفیٰ کا ہے تماثل، تو حسن مصطفیٰ کا ہے تماثل، کسی سے کیا کرے تیرا تقابل، تو حسن مصطفیٰ کا ہے تماثل۔ کہاں پایا کسی نے یہ تفضل، کہاں پایا کسی نے یہ تفضل، حسن ہے پے کرے صبر و تحمل، حسن ہے پے کرے صبر و تحمل۔ اور یہ شعر پر توجہ چاہوں گا، ہے جنت کے شگفتہ وہ اگر گل، ہے جنت کے شگفتہ وہ اگر گل، یہ دل ان پر فدا ہے مثل بلبل، یہ دل ان پر فدا ہے مثل بلبل۔ ہے جنت کے شگفتہ وہ اگر گل، یہ دل ان پر فدا ہے مثل بلبل۔
میرے آقا تیری مدحت کا فیضاں، میرے آقا تیری مدحت کا فیضاں، میرے لفظوں نے پایا یہ تغزل، میرے لفظوں نے پایا یہ تغزل، اور نہیں پایا کسی نے بھی جہاں میں، نہیں پایا کسی نے بھی جہاں میں تیرے جیسا تجمل اور توکل، تیرے جیسا تجمل اور توکل۔ اور یہ شعر معذرت کے ساتھ کلیدی خطبے کا ایک جز ہے۔ حسینی قافلے ورد زباں ہیں، حسینی قافلے ورد زباں ہیں، حسن ابن علی سے کیوں تغافل، حسن ابن علی سے کیوں تغافل، حسینی قافلے ورد زباں ہیں، حسن ابن علی سے کیوں تغافل۔ مقطع دیکھیے، قیامت میں لطیفی کی ہو بخشش، قیامت میں لطیفی کی ہو بخشش، اگر ابن علی کا ہو توسل، اگر ابن علی کا ہو توسل، کہاں پایا کسی نے یہ تفضل۔ السلام علیکم۔ بلا تاخیر میں آفتاب سخن جناب سرور سلیم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مولانا حافظ ڈاکٹر میر مرتضی علی قاضی لطیفی مرتضی العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک عرصے سے ارباب ذوق کی یہ خواہش تھی کہ شہید اکبر شہزادہ حیدر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کوئی مشاعرہ، کوئی فرحی مشاعرہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے کہ انہوں نے کبھی پہلی بار اتفاق قوم کر، تو میرا بھی پہلا اتفاق ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اور صاحب نے یہ حق آپ کے نام کر دیا ماشاءاللہ کہ ہمیشہ حضرت امام حسن کے یہ موضوعاتی اور فرحی مشاعرہ انشاءاللہ آپ کی خانقاہ میں منعقد ہوتا رہے گا۔ میں نگران علی اوقات حضرت مولانا عارف پرستہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کی اجازت سے کچھ شعر عرض کرتا ہوں۔ علی کے خلف اکبر کا تفضل، علی کے خلف اکبر کا تفضل، تقدس کے طرفوں کا تسلسل، تقدس کے طرفوں کا تسلسل، علی کے خلف اکبر کا تفضل، علی کے خلف اکبر کا تفضل، تقدس کے طرفوں کا تسلسل، تسلسل۔ حسن والے ہو تم، پوچھا کسی نے، حسن والے ہو تم، پوچھا کسی نے، تو خوش ہو کر کہا میں نے کہ بالکل۔ حسن والے ہو تم، حسن والے ہو تم، پوچھا کسی نے، حسن والے ہو تم، پوچھا کسی نے، تو خوش ہو کر کہا میں نے کہ بالکل، خوش ہو کر کہا میں نے کہ بالکل، بالکل۔ مصائب ان کے جیسے کس نے جھیلے، مصائب ان کے جیسے کس نے جھیلے، حسن کا ہو کسی سے کیا تقابل، مصائب ان کے جیسے کس نے جھیلے، حسن کا ہو کسی سے کیا تقابل، صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، حسن ہے پے کرے صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، حسن ہے پے کرے صدا یہ زہر کے پیالے سے صدا یہ زہر کے پیالے سے آئی، حسن ہے پے کرے
जनाजे पर हुई तीरों की बारिश, जनाजे पर हुई तीरों की बारिश, नहीं बरसे लहद पर बर्ग और गुल। जनाजे पर हुई तीरों की बारिश, नहीं बरसे लहद पर बर्ग और गुल, नहीं बरसे लहद पर बर्ग और गुल। अरे हसन हो या हुसैन एक जान दो तन, हसन हो या हुसैन एक जान दो तन, हसन हो या हुसैन एक जान दो तन, शहीदाने वफा में क्या तफासुल। हसन हो या हुसैन एक जान दो तन, शहीदाने वफा में क्या तफासुल, शहीदाने वफा में क्या तफासुल। जमाले अर्जियो चरखी से बढ़कर, जमाले अर्जियो चरखी से बढ़कर, नबी के दो नवासों का तजम्मुल। जमाले अर्जियो चरखी से बढ़कर, जमाले अर्जियो चरखी से बढ़कर, जमाले अर्जियो चरखी से बढ़कर, नबी के दो नवासों का तजम्मुल। मिलाता है जो बंदे को खुदा से, मिलाता है जो बंदे को खुदा से, है निस्बत आले ज़हरा की वही पुल। मिलाता है जो बंदे को खुदा से, है निस्बत आले ज़हरा की वही पुल, है निस्बत आले ज़हरा की वही पुल। और आखिरी शेर साहब, हसन को याद जो करता नहीं है, आप ही की बात आ गई। हसन को याद जो करता नहीं है, खुदाया खत्म हो उसका तगाफुल। हसन को याद जो हसन को याद जो करता नहीं है, खुदाया खत्म हो उसका तगाफुल। हसन की मदह से अकमल हुआ है, हसन की मदह से अकमल हुआ है, सलीम अब आपका हुस्न तखय्युल। हसन की मदह से अब तक अधूरा था ना मुकम्मल। हसन की मदह से अकमल हुआ है, सलीम अब आपका हुस्न। हसन वाले हो तुम पूछा किसी ने, हसन वाले हो तुम पूछा किसी ने, कुछ होकर कहा मैंने कि बिल्कुल। बिल्कुल का जवाब, बहुत बिल्कुल और कुल। आपका बेटा बिना ताक़िर सदर मुशायरा सीधी व मुसली रफ़ल्लाह अला मुफ़ीद आपका सही से आसिम आरिफ का खाली साहब को अब बरकातुल नाजिया से इल्तिमास करता हूं तो तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम अली मकाम अलाजुद्दी व अलैहि सलाम में अपना कभी तनासिब करें। तरही मंशूर समाप्त करना। ये कहने में नहीं है कुछ तअम्मुल, ये कहने में नहीं है कुछ तअम्मुल, ये कहने में नहीं है कुछ तअम्मुल। हसन है पे करे सब तहम्मुल, हसन है पे करे सब तहम्मुल। कली है फातिमा और है हसन, कली है फातिमा और है हसन गुल। रुखे अनवर नबी का रुख है बिल्कुल, रुखे अनवर नबी का रुख है बिल्कुल। न
کم کر پاؤ گے کوثر کی کثرت، نہ کم کر پاؤ گے کوثر کی کثرت، مچا لو جتنا چاہو شور اور غل، جتنا چاہو شور اور غل، نہ کم کر پاؤ گے کوثر کی کثرت، مچا لو جتنا چاہو شور اور غل، ملی توحید سب کو ان کے گھر سے، ملی توحید سب کو ان کے گھر سے، واللہ احد کے ساتھ ہے کل، واللہ احد کے ساتھ ہے کل، ملی توحید سب کو ان کے گھر سے، ملی توحید سب کو ان کے گھر سے، واللہ احد کے ساتھ ہے حسن ہے آئینہ اس مصطفیٰ کا، حسن ہے آئینہ اس مصطفیٰ کا، ہے جن رخ جس کا شب ہے جس کے کاکل، رخ جس کا شب ہے جس کے کاکل، حسن ہے آئینہ اس مصطفیٰ کا، ہے جن رخ جس کا شب ہے جس کے کاکل، ہے میری روح کا قبلہ مدینہ، ہے میری روح کا قبلہ مدینہ، نہ کاشی ہے نہ متھرا ہے نہ گوکل، ہے نہ متھرا ہے نہ گوکل، ہے میری روح کا قبلہ مدینہ، نہ کاشی ہے نہ متھرا ہے نہ گوکل، شہ ایلان سے شبر سے ہو کر، شہ ایلان سے شبر سے ہو کر، نبی تک ہے عقیدت کا تسلسل، نبی تک ہے عقیدت کا تسلسل، شہ ایلان سے شبر سے ہو کر، نبی تک ہے عقیدت کا تسلسل، نوائے دل ہے یہ نظر عقیدت، نوائے دل ہے یہ نظر عقیدت، نہیں یہ شاعری ثمر تخیل، نہیں یہ شاعری ثمر تخیل، نوائے دل ہے یہ نظر عقیدت، نہیں یہ شاعری ثمر تخیل، سخن میں تیرے مستی ہے اے عارف، سخن میں تیرے
گلستان حسن میں وہ ہے بلبل سخن میں تیرے نفسی ہے سخن میں تیرے مستی ہے اے عارف سخن میں تیرے مستی ہے اے عارف گلستان حسن میں وہ ہے حسن ہے اے کرے سب وہ تحمل رخ انور نبی کا رخ ہے بالکل میں تمام سامعین کا، حاضرین کا، علماء کا، مشائخ کا اور بالخصوص صدر اجلاس کا مشکور و ممنون ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مجلس کے انعقاد کے لیے ہمارے سید عادل پاشا قادری، سید صاحب پاشا